الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے اپنی جانیں ہیں، لا یضرکم، تمہیں نقصان ضرر نہیں پہنچا سکتا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف، جمیعا، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم، ان کاموں کی، تعملون، جو تم کرتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بے جا سوالات، فضول قسم کے سوالات جو اہل مشرکین کیا کرتے تھے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اسی طرح کے مطالبات اور سوالات کرنے پر جب قوم کی فرمائش پر رب نے پورے کر دیے اور قوم نے پھر ایمان نہیں لائی اور عمل نہ کیا تو اللہ کا ان پر عذاب آیا، جیسا کہ قوم صالح ہے۔ قوم صالح پر عذاب آیا، بنی اسرائیل میں متعدد مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عذابات آئے۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں اس کا بیان تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ہدایت پر ہو اور وہ شخص جو گمراہ ہو تو کسی کی گمراہی ہدایت یافتہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی کسی کی گمراہی۔ تو اسی کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے اپنی جانیں ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ اس آیت کریمہ میں کو
جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا تو ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس آیت کریمہ سے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان اگر خود ہدایت پر ہے تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر خود کوئی شخص ہدایت پر ہے۔ مجھے تو اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا وہ کب ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی کرتے رہنا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ باقی پچھلے آیت کریمہ میں جس طرح کہ بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلانا تھا کہ دین اسلام کی طرف آ جائے، لیکن تسلیم کرانا نہیں تھا کہ ان کی گردنوں پر تلوار رکھ کر ان سے کہا جائے کہ پڑھو کلمہ ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ تو تسلیم کرانا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں تھا، پیغام اور میسج پہنچاتے رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص ہدایت یافتہ ہے اور ایک شخص گمراہ ہے تو ہدایت یافتہ کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، باقی جو گمراہ ہوا اگر اس کے مقدر میں اللہ کی طرف سے ایمان لانا ہوا، ہدایت یافتہ ہونا ہوا تو وہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے مقدر میں نہ ہوا تو وہ نہ ہوگا، اور جو وہ نہ ہوا تو ہدایت یافتہ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ گمراہی کا وبال ہدایت یافتہ پر پڑے، جبکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا رہا ہو۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں۔ ہدایت یافتہ کو یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت یافتہ ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیا، اسلام پر دین پر مجھے موت آ گئی تو مجھے بہت سارے ثمرات موت کے بعد ملنے والے ہیں، انعامات ملنے والے ہیں۔ لیکن جو گمراہ ہے اسے یقین نہیں ہے، اسی لیے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی میری زندگی، یہی میری دنیا، یہی میری رونقیں، یہی میری خوشیاں، اور یہیں پر ہے جو کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو گمراہ شخص کی جو ہے یہ یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یاد رکھیے گا الی اللہ مرجعکم جمیعا، چاہے ہدایت یافتہ ہو چاہے گمراہ ہو سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی آخرت کے پردے احوال اٹھ جائیں گے، اس کے سامنے عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ موت کے بعد کیا کچھ ملنے والا ہے، کن کن چیزوں سے سامنا ہونے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ اسے خبر دے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا، کیا وہ اعمال کرتا رہا برے یا اچھے، زندگی من چاہی گزارتا رہا یا رب چاہی گزارتا رہا، دنیا کے اندر سب کے سامنے یا چھپ کر
اجالے میں یا اندھیرے میں، یا صبح میں یا شام میں، یا جنگل میں یا سمندر میں یا خشکی میں، کہاں کہاں کس کس زمین کے ٹکڑے پر اس نے کون کون سا گناہ کیا، کہاں کہاں رب کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت اس سب کچھ کو اس کے سامنے کر دے گا۔ تو اس وقت سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ نہ کام آئے گا۔ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوا کرتا۔ جب موت ایک مرتبہ آ جایا کرتی ہے پھر دوبارہ اسے زندگی نہیں ملا کرتی، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا ہے دنیا کے اندر، ایک موقع ہے، ایک ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ نہ زندگی دوبارہ ملے گی اور اس کے علاوہ نہ موقع دوبارہ ملے گا کہ دوبارہ زندہ کر کر ہمیں دنیا میں بھیجا جائے اور پھر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ یہ دوبارہ موقع نہ ملے گا، یہ اب ملا ہے۔ اس لیے دنیا مافیہ کے خزانوں سے قیمتی ترین چیز اگر کوئی ہے وہ انسانی جسم میں اس کی روح کا ہونا ہے، اس کی روح کا ہونا ہے، زندگی کا ہونا ہے۔ یہ زندگی چھن گئی تو چاہے کتنی ہی اس کے پاس پراپرٹی، جائیداد، بنگلے، کوٹھیاں، میلز، فیکٹریاں کیوں نہ ہوں، اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ اس کو میرے لیے گزارے۔ باقی چیزیں تو ضرورت میں کے طور پر دی ہیں کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، اپنے جو ہے کھانے، اپنے روزی کے اسباب جو ہے وہ تلاش کرو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ یہ ضرورت کے طور پر اللہ رب العزت نے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ اصل مقصد جو دنیا میں بھیجے جانے کا تھا وہ تھا رب کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا گیا۔ تو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، اور خود بھی گمراہی سے بچنا ہے اور دوسروں کو گمراہی سے روکنا ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ داری میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتلایا گیا، اگر کوئی بالفرض تمہاری تبلیغ کے باوجود، تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود، تمہارا لوگوں کو برائی سے روکنے کے باوجود کوئی شخص باز نہ آیا تو اس کی گمراہی وبال تم پر نہیں پڑے گا۔ ہر ایک موت کے بعد دیکھ لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اور موت کے بعد کے احوال کیا کچھ پیش آنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب